سورۃ الرحمن تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ۔ علماء نے ارشاد فرمایا مفسرین نے کہ من دونہما پہلے آپ پڑھ چکے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اب آیا من دونہما، تو یہ دو جنتیں جو ہیں پہلے سے کم درجے میں ہیں۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، یعنی ان کے مقابلے پر باعتبار شرف کے، باعتبار مرتبے کے ان سے یہ کم ہے۔ اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ پہلے جو جنتوں کا ذکر ہے وہ تو مقربین کے لیے ہے، اور یہ جو دو جنتوں کا ذکر ہے یہ اصحاب الیمین کے لیے ہے، تو لہذا دونوں جنتوں میں ایک فرق ہے۔ ویسے بھی الحمدللہ یاد رکھیں کہ دنیا ہو یا آخرت ہو، اللہ نے انسانوں میں بھی مکانوں میں بھی ہر جنس میں ان کے درجات رکھے۔ اب دیکھیں اللہ کی مخلوق فرشتے ہیں، نوری مخلوق ہے، لیکن ان میں بھی درجات ہیں کہ 4 ملائکہ جو ہیں وہ سب سے افضل ہیں، سب کے سردار ہیں۔ پھر ان 4 میں سے سیدنا جبریل علیہ السلام جو ہیں ان کا مرتبہ دیا تھا۔ تو اللہ نے وہاں بھی فرق کے مراتب ہے
کہ سارے فرشتے ہیں، سارے معصوم ہیں، سب عباد المکرمون ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، نوری مخلوق ہے، لیکن ان میں بھی درجے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں، انبیاء بھیجے ہیں، رسول بھیجے ہیں، ان میں بھی مراتب۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے رسول جو بھیجے ہیں ان میں بھی تفضیل ہے درجات کی، بعض کلیم اللہ ہیں، بعض خلیل اللہ ہیں، بعض اولو العزم من الرسل ہیں، اور سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اجمل، سب سے اکمل حضرت محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو امام الانبیاء والمرسلین ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، جو شفیع المذنبین ہیں، جو حامل لواء الحمد ہیں، اور جو حامل شفاعت کبریٰ ہیں۔ یہ مقام جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، ان کے بعد بھی پھر درجات ہیں، صحابہ کا مرتبہ، اور صحابہ میں بھی درجات ہیں کہ سب سے افضل جو ہیں وہ چار ہیں، خلفاء راشدین ہیں، سیدنا ابو بکر ہیں، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضوان اللہ علیہم۔ ان کے بعد پھر عشرہ مبشرہ ہیں، اصحاب بدر ہیں، اصحاب حدیبیہ، تو ان میں بھی مراتب ہیں، درجات ہیں۔ تو لازمی بات ہے کہ جب ان میں درجات ہیں تو قیامت میں بھی جب اللہ ان کو مقام عطا فرمائیں گے تو وہاں بھی تو درجات ہوں گے، وہاں بھی تو مقام ہوں، اور سب سے اعلیٰ مقام جو ہے وہ مقام وسیلہ ہے، وہ مقام جو ہے مقام محمود ہے، جس کے لیے حضور پاک نے رحمت دو جہان نے اپنی امت کو ارشاد فرمایا کہ ہر اذان کے بعد میرے لیے دعا کیا کہ جب اذان ختم ہو درود شریف پڑھیں، اس کے بعد حضور کے لیے دعا کریں کہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ وبعث مقاما محمودا۔ تو حضور نے ہمیں سکھلایا ہے کہ دعا مانگیں۔ یاد رکھ لو، مسئلہ سمجھ لو، اصل چیز تو اعتقاد ہے نا، اللہ ہمارے اعتقاد صحیح فرما دے۔ مسئلہ سمجھ رہے ہیں کہ حضور کو تو مقام وسیلہ کا اللہ وعدہ فرما چکے ہیں، یاد رکھو، یعنی اللہ نے وعدہ فرما دیا ہے، اسی لیے بات دعاؤں میں آتا ہے وَبَعْثُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ، جس کا آپ نے وعدہ کر دیا۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اللہ کا بھی وعدے خلافی نہیں فرماتے۔ تو جب حضور کے ساتھ وعدہ ہو چکا ہے، یقیناً سب سے اعلیٰ مقام حضور کا ہے، پھر امت کو کہنا کہ میرے لیے دعا کرو، اور ایک دفعہ بھی نہیں بلکہ ہر دفعہ دن میں 5 دفعہ جب اذان ہو تو 5 دفعہ دعا کرو۔ تو اس کو سمجھیں، علماء نے فرمایا ایک تو تواضع ہے کہ حضور پاک نے تواضع اختیار کی کہ اللہ نے مجھے اونچا تو بنا دیا ہے لیکن تم بھی میرے لیے دعا کرو، ایک تواضع۔ جیسے کوئی بڑے سے بڑا بزرگ ہوتا ہے نا، تو وہ اب چھوٹے کو بھی کہتا ہے کہ بھائی تم میرے لیے دعا کرو، حالانکہ وہ جانتا ہے یہ تو بچہ ہے، میرا شاگرد ہے، شاگردوں کا شاگرد ہے، لیکن کہتا ہے بھائی نہیں میرے لیے دعا کرنا۔ یہ تواضع ہے، اور اللہ کو تواضع بڑی پسند ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ حضور پاک چاہتے تھے کہ مجھے تو سب سے اونچا مقام مل گیا، میرے ساتھ تو میرے رب کا وعدہ ہے، سچا ہے، لیکن میری امت تو محروم نہ ہو جائے۔ تو حضور نے امت کو سبق دیا، تم میرے لیے دعا مانگنا، میں تمہاری شفاعت کر دوں گا، اس وجہ سے تاکہ امت کا بھی تو کچھ بن جائے نا۔ حضور نے فرمایا میں تو اس مرتبے پہ پہنچ گیا،
لیکن میری امت کا کیا ہوگا؟ تو فرمایا تم میرے لیے دعا مانگنا، اور جو میرے لیے دعا کرے گا وجب شفاعتی، میں بھی تو بدلہ دوں گا کہ اس کی شفاعت کروں گا، اور جب حضور شفاعت فرمائیں گے تو ہم بچ جائیں گے عذابوں سے۔ تو اس لیے بھی حضور نے ہمیں سبق دیا ہے، یاد رکھو۔ اور تیسرا علماء نے فرمایا کہ حضور پاک جس کام کے لیے آئے تھے وہ کام کیا تھا؟ توحید۔ اللہ کے پیغمبر جتنے آئے ہیں یہی اسی لیے تو آئے ہیں کہ سب کی عبادت چھوڑ کے اسی کی عبادت کرو۔ تو اللہ کے پیغمبر نے اپنی امت کو 5 دفعہ دعا کے لیے کہہ کے یہ مسئلہ حل کر دیا کہ کہیں مجھ سے نہ مانگنا، مجھے حاجت روا نہ سمجھنا، یا رسول یا نبی کے نعرے نہ لگانا، میں بھی اللہ سے مانگتا ہوں، تم بھی میرے لیے اللہ سے مانگنا، تاکہ عقیدہ صحیح ہو جائے کہ جب حضور اس کے لیے ہم مانگ رہے ہیں، حضور ہمیں کہتے ہیں تم ہمارے لیے مانگو، تو ہم حضور سے کیسے مانگ سکتے ہیں؟ سیدھی سی بات ہے کہ سوال اللہ کے سوا نہیں ہوگا۔ تو اس سبق کو پکا کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا کما یقول المؤذن، تم بھی اسی طرح کہو جیسے مؤذن کہتا ہے، اور جب وہ ختم کرے تو پھر درود شریف پڑھیں، اور درود شریف پڑھنے کے بعد یہ دعا کریں تاکہ سمجھ آ جائے کہ دعا کا جو مانگنے کا جو مقام ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اسی سے مانگا جاتا ہے، نہ نبی سے نہ ولی سے، نہ کسی غوث سے، نہ کتب سے، نہ ابدال سے، مانگنا صرف اللہ سے ہے۔ اذا سألت فاسأل من اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَإِذَا تَوَكَّلْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ تو یاد رکھیں کہ درجات تو پھر بلند ہوں گے نا۔ ایک مقربین کا درجہ ہے، سبحان اللہ، فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ سبحان ربی العظیم۔ تو مقربین ہیں، پھر اصحاب الیمین ہیں، اور پھر اصحاب الشمال مکذبین الضالین ہیں۔ تو مراتب ہیں۔ تو اسی طرح اس لیے جنت کے بھی درجے ہوں گے، ایک جنت ایک سے اعلیٰ سے اعلیٰ سے اعلیٰ سے اعلیٰ ہوگی۔ اسی لیے صحیح حدیث میں آتا ہے اذا سألتم اللہ الجنت فاسألوه الفردوس الاعلی۔ حضور نے فرمایا جب اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، کیونکہ اعلی الجنان، سب جنتوں سے افضل اعلی جنت جو ہے وہ جنت الفردوس ہے۔ تو اس کے بعد بھی تو اس لیے اب قرآن سمجھیں وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ۔ بعض علماء نے فرمایا بے اعتبار شرف کے، بے اعتبار منزلت کے یہ پہلے 2 جنتوں سے کم ہے۔ جیسے آپ دنیا میں بھی دیکھتے ہیں جی یہ 5 سٹار ہوٹل ہے، اچھا، اور یہ وہ کہہ رہے ہیں یہ 4 سٹار ہوٹل ہے، اس میں بھی وہی آرام ہے۔ لا حول ولا قوة الا بالله۔ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ لا حول ولا قوة۔ تو اب صاف بات ہے کہ 4 سٹار جو ہے 5 سٹار سے کم ہے، پھر 5 سٹار جو ہے وہ 7 سٹار سے کم ہے۔ تو درجات ہیں۔ اچھا، پھر ایک ہی ہوٹل میں ایک عام کمرہ ہوتا ہے، بعض کمرے جو ہیں وہ ڈیلکس ہوتے ہیں، بعض کمرے جو ہیں وہ سویٹ ہوتے ہیں، بعض کمرے جو ہیں وی آئی پی سویٹ ہوتے ہیں، بعض کمرے جو ہیں وہ وی وی آئی پی سویٹس ہوتے ہیں، بعض جو ہیں وہ برائڈل سویٹ ہوتے ہیں۔ تو اس میں بھی درجات ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ اگر آپ دونوں آیات پہ نظر رکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا
کہ یہاں پر ہونا، وہاں اللہ نے فرمایا تھا فیہما عینان تجریان، دو نہریں بہنے والی. یہاں فرماتے ہیں فیہما عینان نضاختان، دو نہریں تو ہیں لیکن چشمے ابلنے والی، یعنی اس سے کم ایک بہ رہا ہے، ایک صرف چشمہ ابل رہا ہے. اچھا، اس میں اللہ نے فرمایا تھا فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ہر قسم کے پھل کے جوڑے ہوں گے، انواع ہوں گے. لیکن یہاں فرماتے ہیں فیہا فاکہۃ ونخل ورمان، اس میں پھل ہوں گے، کھجور ہوگی، انار ہوگا. تو وہاں تو ہر قسم کا فاکہہ کا ذکر تھا نا، تو یہاں تو صرف 3 چیزوں کا ذکر آیا ہے. اچھا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں فرمایا تھا کہ فیہن قاصرات الطرف، اور یہاں اللہ نے فرمایا فیہن خیرات حسان، اور وہاں فرمایا تھا قاصرات الطرف یعنی علی فرش بطائنها، اور یہاں فرمایا حور مقصورات فی الخیام. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ وَمِن دُونِهِمَا، یعنی باعتبار شرف کے، باعتبار درجے کے، یہ 2 جنتیں جو ہیں کم ہوں گی. ایک قول یہ ہے، اور دوسرا قول بھی ہے علماء کا، وہ فرماتے ہیں وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، کیا معنی؟ یعنی وہ 2 جنتیں جو ہیں وہ بہت اعلیٰ ہوں گی، اور مومن جب نیچے نظر کریں گے تو ان کے نیچے بھی اور 2 باغ جنتوں کے باغ ہوں گے، تو وہ اعلیٰ ہو گئے، یہ ان سے اسفل ہو گئے. بعض علماء نے اس لیے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور بعض علماء نے ایک تیسری بات بھی فرمائی، انہوں نے فرمایا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، یعنی اشارہ ہے کہ پہلی جنتوں میں ایمان والے خود رہ رہے ہوں گے، اور یہ ان سے نیچے جو 2 جنتیں ہیں ان میں ان کے اہل و عیال اور اولاد رہتی ہوگی. تو ماں باپ کا مقام صاف بات ہے اونچا ہوتا ہے. تو آج بھی آپ گھر میں دیکھ لیں کہ آپ گھر بناتے ہیں تو صاف بات ہے کہ جو اچھا کمرہ ہوگا ماں باپ کا ہوگا، اور اولاد کا اس سے کم درجے کا ہوگا. جو اچھا سجا ہوگا، اچھا حمام، اچھا کمرہ، اچھا، تو وہاں بھی ان کے لیے اعلیٰ ہوگا، ان کی اولادوں کے لیے جو ہے نیچے ہوگا، چونکہ اولادیں جو ہیں ان کے درجات میں نہیں پہنچ سکی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کی اولادوں کو بھی اونچا کر دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند کر کے والدین کے ساتھ ملا دیں گے. یاد رکھو کہ والدین اگر اچھے ہیں، مومن ہیں، ان کا فائدہ اولاد کو بھی ہوگا. یاد رکھیں، وہ جو آتا ہے نا کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، معنی یہ ہے کہ کوئی کافر کسی مسلمان کا بوجھ اٹھائے، مسلمان کافر کا، وہ نہیں ہوگا. البتہ مسلمانوں کو تو آپس میں فائدہ ہوگا. وہ تو یہ ہے کہ کوئی کافر مسلمان کو نہیں فائدہ پہنچا سکتا، کوئی مسلمان کسی کافر کی سفارش نہیں کر سکتا. لیکن جو مومن ہیں وہ تو اولادیں بھی ماں باپ کے کام آئیں گی، اور ماں باپ بھی اولاد کے کام آئیں گے. اب دیکھیں نا، صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جو بچے بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں اور والدین صبر کرتے ہیں، تو قیامت کا دن جب سخت پیاس ہوگی تو وہ بچے پانی لے کے بھاگ رہے ہوں گے. تو کوئی کہے گا بیٹا مجھے بھی دے دو گا، نہیں بھائی میں تو اپنے ماں باپ کو ڈھونڈ رہا ہوں، تجھے دے دوں. تو یہ کیوں دے دوں بھائی؟ تو وہ اپنے ماں باپ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے پہنچائیں گے. اور اسی طرح صحیح حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کسی نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دیا تو قیامت والے دن اللہ حکم دیں گے کہ حافظ کے والدین کو بلاؤ. والدین آ جائیں گے، حکم دیں گے ان کو ایک ایک تاج ان کے سر پہ رکھو کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو محنت کر کے، اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے مزدوری کی، تکلیفیں کی، لیکن کہا نہیں میرا بیٹا قرآن پڑھ لے. بیٹا تم کوئی کام نہ کرو، بس تم پڑھو، میں ساری محنت کروں گا.
تو اللہ حکم دیں گے کہ ان کے سروں پہ جنت کا تاج رکھا جائے. حضور فرماتے ہیں، میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان تاج جو پہنائے جائیں گے نا، ان کا ایک موتی بھی اللہ اگر دنیا میں ظاہر کر دے تو سورج بے نور ہو جائے گا، یعنی ایسے روشن. تو اب دیکھو، حفظ اولاد نے کیا، تاج باپ کو مل رہا تو باپ کو بھی فائدہ ہو گیا. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن کو حکم فرمائیں گے، فشفع، تم اپنے خاندان کے 10 آدمیوں کے لیے شفاعت کا اختیار رکھتے ہو. الذین وجبت لہم النار، تیرے خاندان کے 10 لوگ جن کو جہنم کے پروانے مل چکے ہیں، چاہو تو چھڑا لو. تو وہ 10 آدمیوں کو چھڑائے گا. اچھا، اسی طرح کبھی ہوتا ہے کہ باپ تو عالم ہے لیکن بیٹا میری طرح جاہل بنا، وہ اپنے باپ کے مقام پہ نہ پہنچ سکا، تو وہاں بھی پھر باپ کی وجہ سے بھی جان بچ جاتی ہے کہ اب قیامت میں جب والدین جنت کے اونچے مقام پہ جائیں، کہیں گے یا اللہ ہماری اولاد، اللہ فرمائیں گے اولاد تو تمہاری جنت میں ہے لیکن نیچے ہے، ان کا عمل تمہارے برابر ہے ہی نہیں. کہیں گے یا اللہ اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن میں جو دنیا میں عمل کرتا تھا ان کے لیے بھی تو مانگتا رہتا تھا. تو اللہ فرمائیں گے الحقنا بہم ذریاتہم، حکم دیں گے اچھا بھی ان کی اولاد کو بھی والدین کے درجے میں پہنچا دو. تو اب والدین کی وجہ سے اولاد کو چھٹکارا مل گیا. تو کبھی والدین کی وجہ سے اولاد کو فائدہ ہوگا، کبھی اولاد کی وجہ سے والدین کا فائدہ ہو جاتا ہے. اور یہ حقیقت بھی ہے دنیا میں. آپ دیکھیں نا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، جب حضرت یوسف نے اپنے بھائی حقیقی کو پکڑ لیا تو انہوں نے کہا کہ یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا، اس کا ابا جو ہے بڑا بزرگ ہے، بڑی عمر ہے، وہ پہلے بھی بڑے اداس ہیں، مہربانی کریں خذ احدنا مکانہ، آپ ایسا کریں ہم میں سے کسی ایک کو اس کے بدلے میں پکڑ لیں، اس کو جانے دیں، اس کے والد کو تکلیف ہوگی. ان لہ ابا شیخا کبیرا، اس کا باپ بوڑھا ہے، بزرگ ہے اور بڑا. اسی لیے حضرت خضر نے اس بچے کو قتل کر دیا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا عجیب بات ہے بچے کو مار دیا. نے کہا اما الغلام فکان ابواہ مؤمنین فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا. انہوں نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام میں نے اللہ کے حکم سے کیا ہے، اس کے والدین مومن ہیں اور اس بچے کی وجہ سے خطرہ تھا کہ ان کا ایمان نہ چلا جائے. چونکہ اولاد فتنہ ہوتی ہے تو اللہ نے اولاد کا فتنہ پہلے ختم کر دیا تھا کہ والدین کا ایمان محفوظ رہ سکے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں حکمتیں ہوتی ہیں. تو لازماً مسئلہ کیا سمجھ آیا کہ جنت میں بھی درجات ہوں گے، ایک دوسرے سے اعلیٰ ہوں گے، اونچے ہوں گے. اور بلکہ ایک حدیث میں یہ لفظ بھی ہیں یتراءون کما یتراءون الکواکب، جنت کے درجے اتنے اونچے ہوں گے کہ جیسے تم ستاروں کو دیکھتے ہو نا ایسے دیکھو گے. او کہ فلاں کا درجہ کتنا اونچا ہے اور فلاں کا درجہ کتنا اونچا ہے. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں وَمِن دُونِهِمَا جنتان. یاد رکھو اب 2 ترجمے ہو گئے، یا تو باعتبار شرف کے، عظمت کے پہلی 2 جنتوں سے یہ کم ہوں گی، یا باعتبار درجے کے یہ کم ہوں گی، وہ ان سے اعلیٰ ہوں گی، یہ ان سے نیچے ہوں گی. یہ 2 قول دماغ میں اچھی طرح رکھنا. بعض علماء مفسرین نے ایک اور ترجمہ بھی کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ لفظ دونا جو ہے یہ ادنا کے معنی میں بھی آتا ہے اور سوا کے معنی میں بھی آتا ہے. سمجھیں اچھی طرح، اللہ کرے سمجھ آ جائے اور میں بھی سمجھا سکوں. تو یاد رکھو لفظ ہے نا دونا، من دونہما، دونا. تو دونا کا معنی جو ہے غیر بھی ہوتا ہے، ادنا بھی ہوتا ہے، سوا بھی ہوتا ہے. جیسے یہاں آپ دیکھتے ہیں نا عرب میں کہتے ہیں کہ یار یہ سب کچھ لے لو، دون ہاتھ ہے، یہ نہ لینا، اس کے سوا باقی سب چیزیں اٹھا لو، دون ہاتھ اس کے چھوڑ دو. تو دونا کا معنی سوا بھی ہوتا ہے. اس کے بارے میں جیسے کہ اللہ کے قرآن میں ہے
ومن أضل ممن يدعو من دون اللہ. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں والذین يدعون من دونہ. اللہ نے فرمایا اس سے بڑا گمراہ کون ہے اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے سوا کسی دوسرے کو پکارے. من دون اللہ کیا معنی؟ اللہ کے سوا، یعنی اللہ کو چھوڑ کر کبھی یا جبرائیل اور کبھی یا نبی اور کبھی یا عبد القادر اور کبھی یا معین الدین چشتی اور کبھی یا غوث اور کیا کیا کرتا ہے. اللہ نے فرمایا اس سے بڑا گمراہ کون ہو کہ مجھ کو چھوڑ کر میرے سوا غیروں کو پکارتا ہے. اور جن کو پکار رہا ہے اللہ نے فرمایا اس عقل کے اندھے کو دیکھو، ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ کون پکار رہا ہے. اچھا اگر وہ سن بھی لیں تو کیا کریں گے؟ ان کے پاس کیا ہے جو اس کو دے سکیں گے؟ تو اس لیے وہاں قرآن کہتا ہے من اضل ممن يدعو من دون اللہ. اسی سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ جی ہم تو اللہ کے سوا کا معنی ہوتا ہے اللہ کا غیر. ہم جن کو پکارتے ہیں یہ تو اللہ کے اپنے ہیں نا، یہ غیر تھوڑے ہیں. اللہ کے غیر کو پکاریں تو کافر مشرک بنیں گے، یہ تو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں. تو یہ بھی ایک دھوکہ ہے. لفظ دونا کا معنی ہے سوا، اللہ کے سوا کسی کو بھی پکارو وہ شرک ہے، وہ کفر ہے اور ہلاکت و بربادی ہے. تو دونا کا معنی کیا ہوا؟ سوا. اب یہاں بعض علماء نے فرمایا تھا جمع کیا ہوگا؟ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، یعنی پہلی جنتوں کے علاوہ ان کے سوا بھی اور جنتیں ہیں. انہوں نے کہا کہ پھر ہم ان کے درجات یا تفاضل میں کیوں بحث کریں کہ وہ شرف میں کم ہیں یا درجات میں نیچے ہیں یا مرتبے میں نیچے ہیں. مانا اس کے سوا، یعنی دو جنتوں کا ذکر آ چکا ہے، ان کے سوا بھی جنتیں ہیں. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں فرماتے ہیں جنت المأوا، اور کہیں فرماتے ہیں جنت النعیم، اور کہیں فرماتے ہیں جنت الخلد، اور کہیں فرماتے ہیں الذین یرثون الفردوس، کہیں فرماتے ہیں جنت الفردوس. تو بعض علماء نے فرمایا ومن دونہما، ان کے سوا جو پہلے پڑھ چکے ہو نا، ان کے سوا بھی اور دو جنتیں ہیں. اس لیے علماء فرماتے ہیں وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ. 3 قول ہو گئے، لیکن یاد رکھیں علماء کے نزدیک راجح قول وہی ہے کہ وہ جنتوں کا مرتبہ اعلیٰ ہوگا، یہ ان سے ادنا ہوگا. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، جیسے کہ صحیح حدیث میں آیا کہ جنتان من ذهب آنیتہما وما فیہما. اللہ کے نبی پاک نے فرمایا 2 جنتیں تو ایسی ہوں گی کہ سب کچھ سونے کا ہوگا، گھر بھی سونے کے، برتن بھی سونے کے، چارپائیاں بھی سونے کی. اور 2 جنتیں ایسی ہوں گی جو چاندی سے بنی ہوئی، اور ان کے برتن بھی، ان کے سرور بھی، ہر چیز جو ہے وہ چاندی سے بنی ہوئی ہوگی. اور پہلی 2 جنتیں جو ہے وہ مقربین کو ملیں گی، اور آخری 2 جنتیں جو ہیں وہ اصحاب الیمین کو ملیں گی. تو یہ حدیث مبارک میں بھی آتا ہے. تو اس لیے جس بات کا ترجمہ قرآن میں آ جائے یا حدیث رسول میں آ جائے یا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قول میں آ جائے، پھر اس کے بعد کسی اور تفسیر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. کیوں کہ جب خود صاحب شریعت، صاحب قرآن خود بیان کر دے تو بات ہی ختم ہو گئی. اور یا صحابہ بیان کر تو صحابہ نے کس سے پڑھا؟ حضور سے پڑھا، محمد مصطفیٰ سے پڑھا. تو جب آپ تفسیر بیان فرما دیں تو پھر کسی کی تفسیر کا کوئی مقام نہیں ہوتا. تو اب اس اعتبار سے ہوگا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، یعنی پہلی جنتوں سے کم مرتبے کی 2 اور جنتیں ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انس و جن تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کی تکذیب کرو گے. اب بات سمجھو، یہ جنتیں تو ان سے کم درجے والی ہیں،
تو کم درجے کے بعد بھی اللہ نے فرمایا کہ میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ بھی ہاں وہ اعلیٰ تو آپ نے دے دی نا ان کو، تو باقی یہ تو ان سے کم درجہ ہے۔ علماء نے فرمایا یہ بھی تو نعمت ہے، اگر صرف اعلیٰ والوں کے لیے جنت ہوتی اور ہمارے لیے نہ ہوتی تو پھر ہم کہاں جاتے؟ اگر صرف مقربین کے لیے اللہ بنا دیتے اور باقی جاؤ چھٹی، تو کہاں جائیں گے ہم؟ تو اللہ نے بیان فرمایا اب مت گھبراؤ، تیرا مرتبہ ان کے برابر نہیں، کم ہے، تو میں تجھے پھر بھی جنت دے دوں گا۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ آگے فرماتے ہیں مدہامتان۔ مدہامتان کا کیا معنی؟ خضراوان سوداوان۔ اللہ نے فرمایا اس جنت میں جو سبزہ ہوگا، جو درخت ہوں گے وہ اتنا سبز ہوں گے کہ گویا سیاہ نظر آئیں گے۔ دیکھیں نا جب سبزہ کھیت پک جاتے ہیں، فصلیں تیار ہوتی ہیں، تو جب ان کا سبزہ اتنا بڑھ جاتا ہے، پانی مل رہا ہے، تر و تازہ ہے، دور سے معلوم ہوتا ہے سیاہ نظر آ رہی ہے، حالانکہ ہوتی تو سبز ہے، لیکن اس کی کثرت کی وجہ سے اللہ نے فرمایا وہاں جو پھل ہوں گے، جو درخت ہوں گے، مدہامتان، یعنی سوداوانی، وہ سبزے سے بھرے ہوئے ہوں گے اور ان کی شاخوں پہ پھل ہی پھل ہوں گے، اور دیکھنے والے کو ایسے معلوم ہوں گے کہ جیسے سیاہ ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ۔ نضاختان مانا چشمہ پھوٹنے والا، کہ وہاں تو نہریں بہ رہی ہوں گی، یہاں بھی دو نہریں ہوں گی، لیکن ان میں پانی ابل رہا ہوگا، پانی پھوٹ رہا ہوگا، تو اس کے مقابلے میں تو کم ہے۔ ایک نہر پانی کی بہ رہی ہے اور ایک جگہ صرف چشمہ ابل رہا ہے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور فرمایا فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلٌ وَالرُّمَّانُ، اس میں پھل ہوں گے، وہاں کیا تھا؟ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، تو یہ اس سے کم درجہ۔ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، کھجور، انار۔ یاد رکھو اللہ نے عجیب عجیب حکمتیں ہیں، اسرار ہیں۔ ایک گرم چیز کا ذکر کیا اور ایک ٹھنڈی چیز کا ذکر کیا۔ کھجور گرم ہے، انار ٹھنڈا ہے، تو دونوں میں فرق ہے نا۔ اچھا، بعض چیزیں بلاد الحارہ میں پیدا ہوتی ہیں، گرم ملکوں میں، اور بعض دوسرا پھل جو ہے وہ ٹھنڈے ملک میں پیدا ہوتا ہے۔ اب دیکھو نا یہاں انار نہیں نظر آتے، کلیم طائف میں ہے، وہ علاقہ ٹھنڈا ہے نا۔ تو متضاد چیزوں کا ذکر کیا، بلاد الحارہ کی بھی اور بلاد الباردہ کی بھی۔ اچھا، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ کھجور کو تو تم توڑ کے کھا سکتے ہو، لیکن انار کا چھلکا نہیں کھاتے ہو، چھلکا نکال کے اندر سے دانے کھاؤ گے۔ تو یعنی ایک پھل وہ ذکر کیا جو اوپر سے کھایا جاتا، اور ایک پھل وہ ذکر کیا جو اندر سے کھایا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضدین بیان کی، دونوں چیزیں، جیسے پہلے فرمایا تھا رب المشرقین و رب المغربین، مشرق اور مغرب، یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں فیہما فاکہۃ ونخل ورمان۔ اچھا، ایک درخت طویل ہے، نخل اونچا،
رمان انار کا چھوٹا درخت ہوتا ہے، وہ تو کھجور کے مقابلے پہ تو نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ نے یہاں بھی ایسی چیزیں بیان کی ہیں کہ جو بالکل زوجین ہیں. فرماتے ہیں اس کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حسان. خیرات مانا اس کے اندر ایسی عورتیں ہیں جو خیر کثیر والی بھی ہیں، یعنی مرأة صالحہ بھی ہے اور حسن و جمال بھی ہے. دیکھو نا جی، پھر خوبی بڑھ جاتی ہے نا کہ حسن و جمال بھی ہو اور عورت بھی باحیا ہو. ایک ہے کہ عورت تو بڑی باحیا ہے لیکن بیچاری خوبصورت نہیں ہے. ایک ہے کہ عورت بڑی خوبصورت ہے اور حسن و جمال کا شاہکار ہے لیکن بے حیا ہے. اس کے حسن و جمال کا کیا فائدہ ہے؟ جو کھلی ہوئی منڈی ہو جس سے سب فائدہ اٹھاتے ہوں تو اس کا کیا فائدہ کیا ہے اس کا؟ اللہ نے فرمایا کہ اس کے اندر جو عورتیں ہوں گی فیہن خیرات، او ماشاءاللہ وہ سیرت کے اعتبار سے بھی خیر ہوں گی اور حسان صورت کے اعتبار سے بھی جمال ہوگا، خیر ہوں گی. یعنی اللہ نے وہاں ایسی عورتیں رکھی ہیں جو ہر لحاظ سے سیرت و صورت کے مقابلے کے اندر ہیں. چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت جو ہے المرأۃ الصالحہ، جس بندے کو اللہ نیک بھی عطا فرما دے اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں. وہ اللہ کا شکر کرے، وہ گھر جنت بن جاتے ہیں. ایسی نیک اور صالح بھی ہو کہ جس کو کسی کا ہاتھ نہ لگا ہو. یقین کریں کہ اب دنیا میں کافر جو ہیں نا جی، ان کو بھی اسلام کی خوبیاں جب دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، معلوم کرتے تو وہ دشمنی میں ہیں، لیکن جب قریب آگے دیکھتے ہیں تو ان کو بھی اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ بھئی صحیح معنوں میں اگر عورت ہے تو مسلمان ہے اور صحیح معنوں میں اگر مرد ہے تو مسلمان ہے، باقی تو بکواس ہے. اب دیکھو نا جی ان کے مردوں کا کیا حال ہوتا ہے، بالغ ہوئے اور جناب حرام کاری میں لگ گئے، کبھی لڑکا کبھی لڑکی، کبھی بیماریاں کبھی یہ کبھی وہ، پھر نتیجہ کیا نکلا؟ ایڈز کا شکار ہو گئے، کینسر کا شکار ہو گئے، بلاؤں کا شکار ہو گئے، اور اپنے اب جناب وہ بیوی کے حقوق ادا کرنے کے بھی قابل نہیں رہے. عورتیں جو ہیں جی وہ 9 سال سے شروع ہو جاتی ہیں، 10-12 سال تک تو 2-3 حمل بھی گرا چکی ہوتی ہیں. اب اس عورت کا کیا ہوگا باقی؟ وہ اس عورت کا کیا ہے؟ وہ تو یعنی ایسا ہے نا کہ جیسے کوئی چوسا ہوا آم اور گٹھلی پھینک دو. عورت کا تو کمال اسی میں ہے نا کہ وہ باحیا ہے. اس پر یا باپ کی نظر پڑی ہے یا ماں کی یا بھائی کی یا بیٹے کی یا بعد میں پھر شوہر کی نظر پڑے. اس کا لباس آج تک کسی نے کھلا ہی نہیں سوا خاوند کے. تو اصل بیوی تو یہ ہوتی ہے. اب دیکھیں نا، آپ دوائی خریدتے ہیں، آپ نے غور کیا ہوگا نا، کوئی اچھا پانی کی بوتل لے لو تو اس کو آپ اس کی سیل توڑتے ہیں تو آپ کو تسلی ہوتی ہے بھی اس میں گڑبڑ نہیں ہے، یہ سیل لگی ہوئی ہے، اس میں کسی اور نے کچھ نہیں ڈالا ہوا ہے. تو پانی کی بوتل میں تو سیل ڈھونڈتے ہو اور عورتیں ایسی ڈھونڈتے ہو جن کی 1000 دفعہ سیلیں ٹوٹ گئی. تو اللہ نے تو وہاں بھی رکھا ہے نا اب کارن، کنواری عورت جس کا کنوار پن باقی ہے. عرباً اتراباً لاصحاب الیمین. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں ان کی صفت کیا ہوگی؟ فیہن خیرات حسان. اور یہ صفت والی کون ہوں گی؟ فرمایا حور مقصورات فی الخیام. یہ ایسی حوریں ہوئیں گی جو خیموں کے اندر رہنے والی، یعنی کسی کی طرف نظر نہیں ہٹانے والی،
کہ ہر مسلم عورت جو ہے وہ خیرہ بھی ہوگی اور خیمے والی بھی ہوگی، اور ہر خیمے کے 4 دروازے ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا یہ عورتیں ایسی ہوں گی کہ ان میں کسی قسم کی نہ پسینے میں بدبو ہوگی، نہ ان کے منہ میں بدبو ہوگی، نہ گندا دہن ہوگا، یہ ہر لحاظ سے پاک صاف ہوں گی۔ اور خیام کیا مانا؟ کیوں کہ بعض لوگ جو ہے نا، ابھی دیکھو نا بڑے لوگ ہوتے ہیں لیکن تھوڑی سی بارش ہو جائے، موسم ٹھنڈا ہو جائے تو باہر صحرا میں خیمے لگا دیتے ہیں۔ تو ایک ان کے لیے یہ بڑی عجیب زندگی اور لطف آتا ہے ان کو خیمے کی زندگی میں رہنے کا۔ اور بعض اوقات مسلمان یہ بھی ہے کہ جب سفر میں ہو، اب ہر جگہ گھر تو نہیں بنتا، خیمہ لگا دیتا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ گھروں کے اندر بھی عورتیں اگر سفر میں ہیں تو خیمے کے اندر بھی عورتیں ہیں، اور وہ خیمے ایسے ہیں کہ ان میں محفوظ ہیں، وہ محفوظ ہیں، ان پہ کسی کی نظر نہیں پڑی۔ فیہن خیرات حسان فبأئی آلاء ربکما تکذبان حور مقصورات فی الخیام۔ اور وہ خیمے کیسے ہوں گے یاد رکھو، بعض روایات میں آتا ہے کہ موتیوں کے بنے خیمے ہوں گے، اور وہ خیمہ جنت کے اندر ہوں گے، اور ان کے خدمت کے لیے ہزاروں خادم ہوں گے، لیکن شان یہ ہوگی کہ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں فبأئی آلاء ربکما تکذبان متکئین علی رفرف خضر وابکری حسان۔ اور یہ ٹیک لگا کے بیٹھنے والے ہوں گے رفرف یعنی محابس پر، اور سبز رنگ کی مجلسوں پر، اور خضر وابکری اور انتہائی قیمتی انتہائی خوبصورت کپڑوں کی مجلس پہ بیٹھے ہوں گے۔ ابکری کہتے ہیں کہ نایاب چیز، جیسے اصل میں ابکری یعنی کہتے تھے کہ گویا کہ یہ کسی بھئی یہ انسان تو ایسا کپڑا نہیں بنا سکتا، یہ تو ابکری معلوم ہوتا ہے کسی جن نے بنایا ہے۔ اصل ابکری کہتے ہیں وہ آدمی جو بہت زیادہ ذہین ہو، جیسے حضرت عمر کو بھی ابکری کہا گیا ہے سنت کا۔ تو اللہ نے ان کو ایسے کپڑے دیے ہوں گے، رنگ بھی سبز ہوگا، اور محابس ہوں گے، مجالس ہوں گے، اور ہوں گے بھی ایسے عبقری جس کی کوئی مثال بھی نہ ملے، اور دیکھنے میں بھی خوبصورت ہوں گے۔ اس پہ مومن ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے۔ متکئین علی رفرف بطائن متکئین علی رفرف خضر وابکری حسان۔ یہ اہل مومن کے فراش ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اپنے کلام مقدس کی اس سورت کو ختم فرمایا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ تبارک برکت والی ذات، عظمت والی ذات، اس کا نام بھی تیرے رب کا عظمت والا، بڑائی والا، اور فرمایا ذل جلال والاکرام۔ یہ اس کی شان ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے حضور پاک نے فرمایا العزو یا ذل جلال والاکرام، اور ایک حدیث میں آتا ہے العزو بذل جلال والاکرام، یعنی الزمو اس نام کو پکڑ لو، تیرا رب جو ہے کبریائی والا، تیرا رب جو ہے باقی رہنے والا دائم ہے، اور تیرے رب کا نام جو ہے وہ بھی عزت و عظمت اور بڑائی والا۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں مومن جب نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا کیا کرے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذل جلال والاکرام۔ اور بعض علماء فرماتے ان من اجلال اللہ
اللہ تعالیٰ کی عزت و عظمت کی دلیل کیا ہے کہ تم کسی بوڑھے آدمی کو دیکھو تو اس کا احترام کرو، اور اگر بادشاہ ہے تو اس کا احترام کرو، اور اگر حامل قرآن ہے، حافظ ہیں، عالم ہے تو اس کا احترام کرو، کیونکہ اس کا احترام بھی دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا احترام ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ کہتے جی کہ جو لوگ حرم میں رہتے ہیں اگر انہوں نے عمرہ کرنا ہے تو وہ احرام گھر سے باندھیں گے یا میقات پہ جا کے باندھیں گے؟ میرا بھائی احرام تو ہمیشہ میقات سے باندھا جاتا ہے۔ احرام کا معنی چادریں نہیں ہوتا، بات سمجھا کریں۔ احرام تو معنی یہ ہے کہ جب آدمی نیت کرتا ہے، لبیک پڑھتا ہے، تو گویا اب وہ احرام میں آ گیا۔ یہ چادریں جو ہے یہ تو لباس احرام ہے۔ تو اس لیے آپ نے مثلا حدود حرم میں رہتے ہیں، احرام باندھنا ہے تو لازماً آپ جائیں گے میقات پہ، اور حرم والوں کا میقات قریب ترین کیا ہے؟ مسجد عائشہ ترین، ورنہ اگر چاہیں تو جیرانہ بھی جا سکتے ہیں، ورنہ اگر آپ چاہیں تو عرفات سے بھی جا کے احرام باندھ سکتے ہیں، ورنہ اگر آپ چاہیں تو ذوالحدیبیہ سے بھی احرام۔ مانا یہ ہے کہ حد حرم سے باہر جا کے احرام باندھنا ہے۔ اب ایک مسئلہ ہے کہ آدمی چونکہ مکے میں ہیں، شہر میں ہیں، ہوٹل ہے، مکان ہے، کمرہ ہے، وہ یہ کرتے ہیں بھی غسل بھی کر لیا اور دو چادریں یہاں سے باندھ لی تاکہ بھی کپڑے شپڑے بھی نہ اٹھانے پڑے، سامان نہ اٹھانا پڑے۔ میقات میں چلے گئے، وہاں جا کے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر لبیک پڑھ کے آ گئے، کوئی بات نہیں، کوئی منع نہیں۔ لیکن احرام تو تب شروع ہوگا جب تم نیت کرو گے۔ صرف چادریں باندھنے کا نام احرام نہیں ہوتا۔ ہاں کہ کپڑے نہ اٹھانے پڑیں، کہاں وہاں میں کہاں رکھوں گا، کہاں غسل کروں گا، ہو سکتا ہے میقات پہ پانی ہو نہ ہو، حمام ہو نہ ہو، تو اپنے گھر سے تیار ہو کے چلا گیا، کوئی بات نہیں۔ بہرحال احرام مکے والے اگر باندھنا چاہیں گے تو ان کو ہر حال میں حد حرم کے باہر جانا ہوگا، اور اقرب الحل جو ہے یعنی سب سے قریب ہل جو ہے وہ مسجد عائشہ، ورنہ تو آپ جہاں چلے جائیں، کوئی منع نہیں ہے۔ کہتے جی کہ حرم کے اندر اللہ اگر ہمیں رہنے کی توفیق دے تو قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، طواف کرنا، کون سی عبادت جو ہے وہ زیادہ افضل ہے؟ میرا بھائی یاد رکھو کہ مکے میں رہنے والے، حرم میں رہنے والے یا آنے والے، اب جو حرم میں آ گیا وہ بھی حرم میں رہتا ہے، سب سے افضل عبادت نفلی عبادتوں میں، فرض تو فرض ہے نا، وہ تو آپ نے ہر جگہ پڑھنا ہے، جیسے مغرب کی نماز فرض ہے وہ تو پڑھنی ہے، عشاء فرض ہے وہ تو فرض ہے۔ معنی یہ ہے کہ نفلی عبادتوں میں سب سے افضل جو ہے وہ طواف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی عبادتیں آپ ساری دنیا میں کر سکتے ہیں، قرآن پڑھنا چاہیں جہاں چاہو پڑھ سکو، نماز پڑھنا چاہو، تہجد پڑھو، اوابین پڑھو، اشراق پڑھو، ضحیٰ پڑھو، لیکن طواف تو کسی جگہ نہیں ہو سکتا سوائے اللہ کے گھر کے۔ تو اس لیے نفلی عبادت میں افضل عبادت جو ہے وہ طواف ہے۔ کہتے جی کہ اذان کی بعد جو دعا ہے تو بعض لوگ جو ہیں وہ انک لا تخلف المیعاد نہیں پڑھتے، کوئی بات نہیں، یہ روایات ہیں، حدیث میں مختلف الفاظ ہیں۔ بعض حدیث مبارک میں صرف اتنا لفظ بھی آئے ہیں کہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والقائمة آت محمد الوسیلہ، بس اتنا بھی آئے ہیں۔ اور بعض میں وبعث مقاما محمودہ کے لفظ بھی آئے ہیں، بعض میں للذی وعدتہ کے لفظ بھی آئے ہیں،
بعد میں انک لا تخلف المیعاد کے لفظ بھی آئے ہیں، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا میرا بھائی۔ جیسے کہ آپ کہتے ہیں نا نماز میں ربنا لک الحمد، یہ بھی حدیث میں ہے، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضی، یہ بھی حدیث میں ہے، اللہم لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما فیہما وملء ما شئت من شیء بعد، یہ بھی حدیث میں ہے۔ تو کوئی پورا پڑھ لیتا ہے، کوئی تھوڑا پڑھ لیتا ہے، کوئی مسئلہ ہے۔ یہ تو کوئی ایسے مسئلے نہیں ہے کہ ہم کہیں جی وہ نہیں پڑھتا ہے وہ پڑھتا ہے، کسی نے وہ حدیث پہ عمل فرما دیا، کسی نے اس پہ عمل فرما دیا۔ کہتے تھے کہ ظہر اور عصر کی جو نمازیں ہیں، چونکہ وہ نمازیں سری ہیں اور امام جہر سے قرآن نہیں پڑھتے ہیں، تو کیا اس میں مقتدی کو فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ حنفی مسلک میں تو سری نماز ہو یا جہری ہو، یعنی فجر ہو یا ظہر ہو، اس میں فاتحہ مقتدی کو نہیں پڑھنی ہے، چونکہ ان کے پاس حدیث ہے حضور پاک کی کہ امام کی قرات جو ہے وہ مقتدی کی قرات ہے، قراءۃ الامام قراءۃ لہو، تو وہ اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں۔ البتہ حنابلہ جو ہیں، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں جو جہری نمازیں ہیں ان میں تو نہ پڑھے، لیکن جو سری نمازیں ہیں جن میں وہ قرآن سن نہیں رہا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ لیکن احناف کے نزدیک جہری ہو یا سری ہو، وہ کہتے ہیں کہ امام نے فاتحہ پڑھنی ہے اور اسی کی فاتحہ جو ہے وہ مقتدی کے لیے بھی کافی ہے۔ اور ویسے جھگڑا نہ کیا کریں، لیکن اگر آپ غور کریں نا دلائل میں تو آپ کو خود معلوم ہوگا کہ کس امام کے دلائل میں وزن زیادہ ہے۔ اب دیکھو حدیث میں آتا ہے من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکع، امام رکوع میں تھا، آپ آئے رکوع میں مل گئے، تو آپ کو رکعت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ تو آپ نے تو کچھ ہی نہیں پڑھا، تو رکعت کیسے مل گئی؟ اگر پڑھنا ضروری تھا تو یہاں تو کچھ بھی نہیں پڑھا، لیکن رکعت مل گئی کیونکہ امام نے تو پڑھا ہے نا، ہم نے پڑھا یا نہیں پڑھا۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ اگر امام ظہر یا عصر کی نماز پڑھا رہا ہے، اتفاق سے امام صاحب کی زبان مبارک پہ وہ نماز آ گئی، وہ صورت آ گئی جس میں سجدہ تھا تلاوت کا، تو جب سجدہ تلاوت میں امام پہنچا تو امام نے سجدہ کر لیا، اب مقتدی سجدہ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کیوں؟ مقتدی نے نہ سنا ہے نہ پڑھا ہے، وہ سجدہ کیوں کرے؟ سجدہ تلاوت تو ہوتا ہے یا آدمی پڑھے یا سنے، اس نے نہ پڑھا ہے نہ سنا ہے، یہ کیوں سجدہ کرے؟ معلوم ہوا کہ امام کا پڑھنا ہمارا پڑھنا ہے کہ وہ جب سجدہ کرے گا تو ہمیں بھی سجدہ کرنا ہوگا، چاہے ہم نے پڑھا ہو یا ہم نے نہ پڑھا ہو۔ تو اس لیے بہرحال دلائل جو ہیں، اور دوسری جگہ حضور نے مطلق لفظ فرمایا ہے کہ اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تو تم چپ رہو، وہاں یہ نہیں فرمایا کہ زور سے پڑھے تو چپ رہو، آہستہ پڑھے تو پڑھتے رہو، وہ تو مطلق حدیث ہے کہ جب پڑھے، اذا قرأ فانصتوا، جب پڑھے تو چپ رہو۔ تو یہ ساری حدیثیں جو ہیں، اور جو ایک حدیث مبارک ہے نا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اس میں مقتدی کا تو نام ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں بلا وجہ لوگ ناراض ہوتے ہیں، وہ تو مطلق حدیث ہے، اور کوئی دنیا میں نماز ہے ہی نہیں جس میں فاتحہ نہ ہو۔ میں نے نہ پڑھی، امام نے پڑھی، نماز میں فاتحہ تو آ گئی نا، نماز تو بغیر فاتحہ کے نہیں ہے نا۔ تو بہرحال اگر دلائل میں ذکر کریں گے تو قرآن بھی یہی کہتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به، میرا مدنی جب جبریل پڑھے تو آپ زبان کو بھی نہ ہلائیں، ایسا بھی نہ پڑھیں۔ اور حدیث بھی یہی کہتی ہے اذا قرأ فانصتوا، اور حدیث یہ کہتی ہے قراءۃ الامام له قراءۃ، اور حدیث بھی یہ کہتی ہے من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکع۔ اتنی ساری حدیثوں کو چھوڑ دیں، کوئی بات ہے؟ لیکن الحمدللہ اس کے علاوہ ہم کسی امام کے قول کو غلط نہیں کہتے۔
ہم کسی کی تنقید نہیں کرتے ہیں، اللہ سب کی قبول فرمائے۔ اور کوشش یہ کرو کہ سارے مولوی مل کر اس بندے پہ زور لگائیں جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، جو پڑھ رہا ہے خدا کے لیے اس کو خراب نہ کرو، اس کو پڑھنے دو۔ جو مسجد میں نہیں آتا، نماز ہی نہیں پڑھتا، فاتحہ کا مسئلہ تو بعد میں سمجھائیں گے، پہلے اس کو اندر تو لے آؤ، اس پر زور لگاؤ۔ جو پڑھ رہے ہیں اللہ سب کی نمازیں قبول فرمائے، کسی پہ اعتراض نہ کرو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين